بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، پروگرام گفتگو کے 7ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں ہمیشہ کی طرح ہمارے مہمان جناب احمد جاوید صاحب۔ آج کی گفتگو کے موضوعات میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم کا تصور خلافت اور ان کی خلافت موومنٹ اور ان کی شخصیت۔ آج کا دوسرا موضوع کسی انسان کا گناہ میں مسلسل مبتلا رہنا، اللہ سے ڈرنا اور بار بار کی توبہ کے باوجود اس سے نکل نہ پانا۔ تو آئیے چلتے ہیں جناب احمد جاوید صاحب کی طرف۔ جاوید صاحب، یہ پہلا سوال آج کا فیاض احمد صاحب کا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آدمی کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہے کہ جس کا نام لینے سے وہ خود بھی ڈرتا ہے، لیکن دینی احکام کی کسی حد تک پیروی بھی کرتا ہے۔ گناہ کرتے وقت اللہ کا خیال بھی دل میں آ جائے تو بھی گناہ کرنے سے باز نہیں رہتا، اور پھر اس گناہ سے بار بار توبہ بھی کرتا ہے اور کڑھن محسوس کرتا ہے۔ استدعا ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں اس دلدل سے نکل پاؤں، اور اس حوالے سے اگر کچھ اذکار ہوں تو وہ بھی بتا دیں۔ مزید یہ کہ ذہن میں مسلسل ایسے خیالات آتے رہتے ہیں کہ اگر آدمی ان کا اظہار کرے تو اس کی کفر میں کوئی شک نہیں۔ ایک نوجوان جو اس صورتحال سے پریشان ہے وہ کیا کرے؟ جی، یہ اصل میں 2 سوالات ہیں، تو ان کو الگ الگ دیکھتے ہیں۔ تو پہلا جو سوال ہے وہ بہت مفید ہے دوسروں کے لیے بھی، مطلب دوسروں کے لیے بھی وہ افادیت کا ذریعہ بن جائے گا، کیونکہ یہ اکثریت کی ترجمانی کرتا ہے۔ دیندار نوجوانوں کی اکثریت کی شکایت جو ہے وہ یہی ہے۔ تو اس میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک جامع جواب دے دوں اختصار کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ سچائی کے ساتھ دیندار ہو تو بھی کوئی ایک کمزوری، کوئی ایک گناہ، کوئی ایک بری لت اس سے چمٹی رہتی ہے۔ یہ کوئی مطلب انوکھی بات نہیں ہے، اور مطلب وہ کوشش کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، لیکن اس گناہ سے نجات نہیں حاصل کر پاتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں وقفہ بڑھا لیتا ہے کہ وہ گناہ اگر 10 دن بعد ہے تو اس کو وہ 20 دن کر لے گا، 1 مہینے کا وقفہ کر لے گا، لیکن یہ سوچنا کہ یہ گناہ میرے سسٹم میں سے نکل جائے اور یہ عادت جو ہے وہ مجھ سے بالکل ہی منقطع ہو جائے، میں اس سے بالکل آزاد ہو جاؤں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور ایسا سوچنا بھی کوئی مطلب دینی عمل نہیں ہے، یعنی یہ خیال دینی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب اس میں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ وہ یہ نفس کو سمجھیں جس کے کہنے پہ گناہ آدمی کرتا ہے۔ تو بہت سادہ اور جیسے تمثیلی انداز میں ان سے عرض کر رہا ہوں کہ نفس جو ہے یہ اصل میں ایک پیاس ہے، جو ایسی پیاس جو کبھی بجھنے کا تقاضا کرتی ہے اور کبھی بھڑکنے کا۔ تو یہ جو پیاس ہے یہ کبھی چشمے سے بجھتی ہے اور کبھی سراب سے۔ تو اس کا بجھنا چاہے کسی بھی ذریعے سے ہو، وہ اس کے بھڑکنے کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے، بلکہ اس کے بھڑکنے کے تسلسل میں مزید قوت پیدا کرنے کا ایک وقفہ بن جاتا ہے۔ تو تزکیہ نفس جو ہم سب پر واجب ہے، لازم ہے، اور جس پر دین سے تعلق کی ہر صورت جو ہے وہ منحصر ہے، وہ یہی ہے کہ نفس کی یہ ساخت کہ نفس پیاس ہے، یہ بدلے بغیر اس کی پیاس کو ذہنی اور روحانی بنانے کی کوشش کی جائے، اور اس کوشش کو مسلسل رکھا جائے بیچ بیچ میں ہونے والی ناکامیوں کے باوجود۔ تو یہی بندگی ہے، یعنی بندگی کا جو بندگی میں کمال طلب کرنا یا کمال حاصل کرنے کی کوشش کرنا،
یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بندگی میں سچائی کا طالب ہونا چاہیے۔ میں سچا ہوں اپنی کمزوریوں سمیت، تو اللہ اس سچائی کا اتنا قدردان ہے کہ وہ میری کمزوریوں کو بھی آخرت میں میرے لیے فلاح اور انعام کا وسیلہ بنا سکتی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ نفس کو سمجھ لیں، اور اس میں دوسری چیزوں کی کشش پیدا کریں۔ مثال کے طور پہ اچھے آدمیوں کی محبت اس میں داخل کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں جو ہے وہ جیسے نیچر کو دیکھنے اور اس سے لذت اندوز ہونے کا ذوق پیدا کریں۔ اس میں شاعری وغیرہ سے مناسبت کا ملکہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اس میں جمالیاتی حس کو بھی داخل کیا جا سکتا ہے، جو تسکین کو نفسی سے بلند کر کے روحانی بنا دینے کا سب سے قابل اعتبار ذریعہ ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی باتیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن سر دست ان کو یہ کرنا چاہیے کہ ان کو اپنے اندر اللہ سے تعلق کے کچھ احساسات، کچھ جذبات اور کچھ خواہشات کو جو پہلے سے موجود ہیں انہیں تھوڑا سا قوت فراہم کرنی چاہیے، انہیں مضبوط کرنا چاہیے۔ تو جیسے جیسے اللہ کی محبت اور خشیت جو ہے وہ ہمارے نظام احساس میں داخل ہوتی ہے، ویسے ویسے نفس کی ساخت جبلی سے بلند ہو کر ذہنی، قلبی اور روحانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہرحال ایک لمبا عمل ہے، اور اس عمل سے بھی یہ ضمانت نہیں لی جا سکتی کہ میرے اندر کوئی کمزوری جو گناہ پر منتج ہوتی ہے وہ بالکل نہیں رہے گی، میں معصوم بن جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا ہونا بھی نہیں ہے، اور ایسا چاہنا بھی محض خوش فہمی ہے، یا ایسا چاہنا اپنی بندگی کے جوہر سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ تو ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ سچی توبہ چاہے بار بار ٹوٹ جائے، کیونکہ میں کمزور ہوں، میں ایک لمحے میں پوری سچائی کے ساتھ توبہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد میری کمزوری جو ہے مجھ سے وہ توبہ توڑوا دیتی ہے۔ یہ ایک عام آدمی کی نفسیات ہے، ایک عام آدمی کا پورا مزاج عمل اور پورا وہ اسی مزاج پہ وہ بنتا ہے، اسی مزاج پہ وہ دوسرے رشتے نبھاتا ہے۔ تو اس کو ایک تو یہ سمجھنا چاہیے کہ توبہ ٹوٹتی رہے بھلے سے، لیکن یہ سچی ہو، اور اس کا سچ جو ہے وہ بلا غبار اور یقینی طریقے سے مجھے محسوس بھی ہوتا ہو، تو پھر یہ اپنی جگہ ایک نعمت ہے۔ یہ جب ٹوٹ جاتی ہے تو پھر سے خود کو جوڑ لیتی ہے۔ تو توبہ کو کرنا، اس کے ٹوٹنے پہ دوبارہ اسے جوڑنا، اور توبہ کو اس طرح شکست سے لمحات شکست پیش آتے رہیں گے، اور بندہ بس انہیں جوڑنے کا عمل کرتا رہے۔ تو اس کی بہت بڑی افادیت یہ ہے کہ آدمی مایوس نہیں ہو پاتا، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک گناہ اگر عادت بن جائے اور کوشش اور خواہش کے باوجود بھی اس عادت سے چھٹکارا نہ مل رہا ہو، تو آدمی اس عادت کو قبول کر لیتا ہے آمادگی کے ساتھ، یعنی توبہ سے، اللہ سے، اپنے آپ سے مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ مایوسی جو ہے یہ اس گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ تو مایوسی سے بچنا یہ بہت ضروری ہے آپ فیاض صاحب آپ کی صورتحال میں۔ اور دوسرے یہ کہ بالکل مطمئن رہیں، کسی سیرت کی کتاب میں یا حدیث کی کتاب میں کچھ ایسے واقعات دیکھیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ سن کر کوئی امید افزا بات ارشاد فرمائی ہے۔ مثال طور پہ یہی مسئلہ کہ میں
وہ ایسے خیالات آتے رہتے ہیں کہ اگر آدمی ان کا اظہار کرے تو وہ کافر ہو جائے، تو لفظوں کے رد و بدل کے ساتھ عین یہی مسئلہ کچھ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ انہیں جیسے ان کی ڈھارس بندھائی تھی، ان کے اندر پیدا ہو جانے والے خوف کو کم کیا تھا، اور پر دو باتیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو باتیں، دو ضمانتیں کئی واقعات سے ثابت ہیں۔ ایک تو یہ کہ وساوس کا آنا بلا اختیار، معیوب اور ناگوار یا مشرکانہ اور کافرانہ اور باغیانہ خیالات کا آنا، یہ ایمان کی علامت ہے، کیونکہ جہاں ایمان ہوگا وہیں رد ایمان کی قوتیں کام کریں گی۔ اور دوسرا یہ کہ اس طرح کے خیالات پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، بشرطے کہ آدمی ان خیالات کو قبول نہ کرے اور ان خیالات کے کہنے پر عمل نہ کرے۔ تو بالکل مطمئن رہنا چاہیے۔ مطمئن سے مراد یہ کہ ہمارا اطمینان استغفار کی کیفیت کا ہے، یعنی بندگی نام ہے استغفار کو اپنا سب سے بڑا حال بنا لینے میں کامیابی کا۔ تو بس اس نقطے کو سمجھیں کہ استغفار کی توفیق ملتی جائے اور آدمی اپنی بندگی کی تجدید کرتا رہے، اسے تکمیل کے راستے پہ رکھے اور اس میں سے سچائی کے عنصر کو کبھی کمزور نہ پڑنے دے۔ جی بہت شکریہ۔ یہ اگلا سوال تصور حسین صاحب کا راجن پور سے ہے۔ آپ نظام خلافت کے قیام کی جدوجہد کرنے والی جماعت تنظیم اسلامی اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ میں اس کے جواب میں عرض کروں گا کہ میرا ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ سے تعلق رہا ہے، اور خاصا محبت اور شفقت والا رویہ، ان کی طرف سے شفقت، ہماری طرف سے محبت، اس طرح کا تعلق رہا ہے۔ اور ان کے سامنے پہلے وہ فرماتے تھے کہ بھئی بیعت کرو، اس نظام ہماری جماعت میں داخل ہو جاؤ، تو میں نے ایک مرتبہ ان سے اپنے اختلاف کا اظہار کیا تصور خلافت سے یا تحریک احیاء خلافت سے، اور اس کے پیچھے کار فرما پوری فکر سے، اور اس کو جو استنباط کیا جاتا ہے قرآن وغیرہ سے اور سیرت سے، اس استنباط پر بھی اپنے اشکالات و تحفظات ان سے عرض کیے۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی بیعت کے لیے نہیں کہا، بلکہ اگر میں بے تکلفی سے کہوں تو اس وجہ سے ان کا ایک دیرینہ ضابطہ جو ہے وہ تھوڑا ڈھیلا پڑ گیا، اس میں کچھ لچک پیدا ہو گئی۔ وہ یہ کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی شرط تعلق تھی، اٹل شرط تعلق، کہ میرے کام میں جو شامل ہوگا وہی میرے دائرہ تعلق میں آ سکے گا، اور جو میرے کام سے باہر ہے اس سے مراسم تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ مراسم ایسے ہوں گے کہ داعی کا اور دعوت سننے والے کا، اور اس سے دوستی وغیرہ کا تعلق نہیں رکھتے تھے۔ مطلب یہ جیسے ان کے یہاں کا ایک انسیٹ ضابطہ تھا۔ تو الحمدللہ مجھ سے انہوں نے وہ سب سن کے بس پھر اس پہ جیسے اس عذر کو قبول کر لیا، اور پھر میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ تعلق میں ایک گھریلو پن اور رشتہ داری کی سی کیفیت دو طرفہ پیدا ہو گئی، اور انہوں نے مطلب اس بات کو گوارا کر لیا۔ تو اسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ضابطے میں لچک کا سبب شاید میں بھی کچھ بنا تھا۔ دوسرے یہ کہ اس اختلاف کے باوجود ڈاکٹر اسرار صاحب کا میں عاشق صادق ہوں، اس لفظ کے پورے مفہوم کے ساتھ، اور اسی شدید محبت کی وجہ سے
کبھی ان کی فکر سے اپنے اختلاف کا ذکر کسی کے سامنے کرنا مناسب نہیں سمجھتا، بلکہ اسے خلاف دوستی سمجھتا ہوں۔ تو میں نے کبھی اپنے قریب ترین لوگوں سے بھی ڈاکٹر اسرار صاحب کی فکر کا وہ حصہ، اس کا جو سیاسی ورژن ہے، اس کے ساتھ اپنا اختلاف بیان نہیں کیا۔ اب ڈاکٹر صاحب سے جو میں کہہ رہا ہوں کہ عشق کی حد تک پہنچا ہوا تعلق ہے، اور آج بھی مطلب یہ کہ مجھے جیسے اپنے مرحوم ماں باپ یاد آتے ہیں، ویسے ہی ڈاکٹر صاحب کی یاد بھی آتی ہے، اور اس یاد سے پیدا ہو جانے والے تاثرات بھی عین ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے والدہ کی یاد کا تاثر، والد کی یاد کا تاثر۔ تو اس کا کچھ سبب ہے۔ سبب کیا؟ اس کے اسباب ہیں۔ ایک تو یہ کہ ڈاکٹر صاحب اپنی مطلب میچ لیس تاریخی بصیرت کے ساتھ وہ ایسے شخصیت کے مالک تھے جسے ایک مثالی مومن کا مظہر بنا کر پیش کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اسلام اپنے ماننے والوں کو کن اخلاقی اور ذہنی فضائل تک پہنچاتا ہے، اس کا جواب میری نظر میں بالکل کافی اور شافی تھا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو دیکھ لو۔ تو ان کے مطلب ان جیسی استقامت پہلوں میں بھی کمیاب ہے۔ پھر کبھی رخصت پر نہ چلنا، ہمیشہ عزیمت پر ثابت قدم رہنا، پھر ہمیشہ اپنے مشن پر فوکس کرتے ہوئے اللہ کی طرف یکسو رہنا، یہ بالکل ان کی شخصیت میں گھلا ملا تھا۔ اور پھر جو ایک بہت بڑا اصول ہے جو صادق اور منافق میں فرق کرتا ہے، وہ ہے کہ الحب للہ والبغض للہ۔ اس کی وہ تصویر تھے۔ میں نے اس حکم کو یا اس انتہائی بنیادی ایمانی قدر کو سب سے زیادہ پورا ہوتے ہوئے ڈاکٹر اسرار صاحب کی ذات میں دیکھا ہے۔ اور اسی طرح جیسے فانی فی القرآن تھے، مطلب وہ جیسے قرآن میں جیتے تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو جیسے قرآن کی مخلوق بنانے میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ ان کی نفسیات، ان کے سوچنے کا انداز، ان کے احساسات، ان کی خواہشات، یہ سب کچھ جو ہے وہ قرآن سے اٹیسٹڈ ہوتی تھی۔ اور پھر یہ کہ سیرت کا ان جیسا جدید سیاق و سباق میں سیرت کا ان جیسا عارف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کا، اور سیرت میں جو واقعات ہیں ان واقعات کو تاریخ کی جو ہے جارحانہ یلغار کے آگے بالکل ایک دفاعی مورچہ، اٹل مورچہ بنانے میں جو تھیورائزیشن ڈاکٹر اسرار صاحب نے کی ہے، افسوس اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو گویا انسان کا وجودی اصول اور اس اصول کا مکمل اظہار بنا کر جس طرح تاریخ کی جو منفی طغیانی جو ہے اس کو جس طرح روکنے کا وسیلہ بنا کر دکھا دیا تھا اپنی تھیوری میں، اور اپنی ذات سے یا اپنے قریبی لوگوں کی تربیت سے، وہ مطلب بالکل اس میں وہ منفرد ہے۔ تو یہ نقطہ بہت بڑا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تاریخ کے منہ میں نہیں جانے دیتی۔ تو خیر، اور اسی طرح ان کا زہد، دنیا سے مکمل بے رغبتی، اور نہایت سادہ زندگی اور تقوی
تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ہر عمل اللہ سے ڈرتے ہوئے ہوتا تھا، اور پھر ریا کا شائبہ تک ان میں نہیں تھا، حالانکہ وہ بہت لوگوں کے لیڈر تھے، بہت مقبول تھے، اور ساری دنیا میں ان کے جو فالوورز ہیں وہ پائے جاتے تھے، اور ایک بڑی بہت زیادہ مطلب کمیٹڈ جماعت کے امیر تھے، اور امیر بھی وہ جو مطلب کلاسیکل امیر ہوتے ہیں، بس بلا چونو چرا اطاعت امیر کرو۔ تو اس کے باوجود ان کے یہاں کوئی ریا نہیں تھی، کوئی دکھاوا نہیں تھا، کوئی کاسمیٹکس ان کی شخصیت میں نہیں پائے جاتے تھے۔ یہ صحیح۔ بڑی بات ہے، ورنہ جو لوگ بڑے بنتے ہیں استاد کی شکل میں، امام کی صورت میں، یا شیخ کے روپ میں، ان میں بہت بڑے خطرات میں سے ایک خطرہ ہوتا ہے ریا کا، کیونکہ یہ مطلب کوئی آئے گا تو یہ اسے انتظار کروائیں گے تاکہ اپنا حلیہ ایسا کر سکیں کہ یہ امام یا پیر معلوم ہو۔ تو یہ سب ڈاکٹر اسرار میں سرے سے نہیں تھا۔ اور پھر حمیت، دینی حمیت بھی، اخلاقی حمیت بھی، فطری حمیت بھی، یعنی فطری حمیت حیا کے غلبے کے ساتھ ہوتی ہے، دینی حمیت جو ہے وہ الحب للہ اور والبغض للہ کے اصول پر کام کرتی ہے۔ تو ان میں حمیت کی ہر پازیٹیو قسم ان میں جیسے اپنے ممکنہ کمال کو پہنچی ہوئی تھی، اور ان کے لیے وہ کوئی ڈھونڈنے والی چیز نہیں تھی کہ انہیں اپنے ذہن کو متوجہ کرنا پڑے کہ یہاں مجھے حمیت سے کام لینا ہے۔ ان کا پورا نظام ایسا تھا کہ وہ خودکار طریقے سے اللہ کے دوستوں کی طرح انہیں بنائے رکھتا تھا، اور ہر موقع پر دین کا مطلوب موقف، دین کے موقف پر رہنے کے لیے درکار حمیت و استقامت، یہ بغیر سوچے سمجھے ان سے صادر ہوتی تھی۔ مطلب انہیں وقفہ نہیں چاہیے ہوتا تھا ایک اضطراری یا ہنگامی صورتحال میں دیندار رہنے کے لیے۔ تو یہ سب چیزیں بہت بڑی تھیں اور بہت یاد آتے ہیں وہ، صحیح۔ لیکن دیکھیں وہ ٹھیک ہے، فکر سے اختلاف ہو نہ وہ جی، الگ بات۔ کچھ اس بارے میں بھی آپ فرما دیجئے، جو ان کی خلافت کے حوالے سے جو ان کا نظریہ تھا اور آپ کے اس سے اختلاف کی نوعیت کیا ہے، کچھ اس میں بھی اگر آپ بات کر دیں۔ ہاں، میرے خیال میں کہ وہ ایک مطلب غلطی نہیں بتانا چاہتا، لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک ناممکن کو ممکن بنا لینے کی ضد ہے، اور جو تحریک کبھی کامیابی کا کوئی امکان نہیں رکھتی اور اپنی ساخت میں بہت آئیڈیل ہے، مطلب بہت اچھی ہے، تو اس کے پیچھے بھاگنا، خواب میں جا کر رہنا اور خواب میں بڑی بڑی چیزیں دیکھنا جن کی بڑائی میں، حقانیت میں کوئی شبہ نہیں، وہ رکاوٹ بن جاتا ہے۔ بیداری کی اونچ نیچ میں رہنا چاہیے۔ تو یہ جو نظریہ خلافت ہے، یہ اب رومانٹسزم ہے، اب ان ایکچولائزیبل آئیڈیالزم ہے، اور اس میں جیسے اب اس ایک لمبی سی سرنگ ہے جس میں اس مشن پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے مخلص لوگوں کو جھونکا جا رہا ہے، اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، اور نہ سرے دست نکل سکتا ہے۔ تو آپ ریلیونس اگر نہیں پیدا کریں گے، یعنی دین کو بدلے ہوئے حالات میں اپنا غلبہ اور اپنی تاثیر کو جاری رکھنے کے لیے جس ریلیونس کی ضرورت ہوتی ہے، اگر آپ اس کا لحاظ نہیں کریں گے تو پھر آپ مطلب یہ کہ خواب میں رہیں گے، اور وہ خواب بہت اچھا ہے، اس خواب پر اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ خواب جاگنے نہیں دے رہا نا، تو اس پر ذرا تشویش ہے۔ جی، بہت بہتر، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، یہ تھا آج کا پروگرام اور آج کی گفتگو۔
انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے دیگر سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.